اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. صدق اللہ العظیم. اور آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور بے شک باطل تھا بھی نابود ہونے والا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کا بیان کیا ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے اور جو کفر ہے وہ ہمیشہ مغلوب رہتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فیصلہ ہے. اور یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو اہل مکہ نے بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت جو ہے اس کے اندر رکھے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حرم شریف میں اور بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے گرد بت موجود تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی اور آپ ان چھڑی سے ان بتوں کو مارتے تھے اور ان بتوں کو توڑتے جاتے تھے. اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہی مبارکہ نازل تھی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہ بے شک حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ تباہ ہو گیا، اور باطل آیا ہی تباہ ہونے کے لیے ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے. تو الحمدللہ قیامت تک اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام کے ماننے والوں کو خطرہ ہے. یہ اس لیے دوست یہ اکثر بات کرتے ہیں جی کل بھی پرسوں بات ہو کہ پاکستان کو ایسا ہو جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت اور اس خطے کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے. نہ تو اسلام کو کچھ ہوتا ہے نہ پاکستان کو کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 شہروں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 شہروں کو عزت عطا کی ہے. ایک حرمین شریف کو ان کو اور دوسرا ملک پاکستان کو. ملک حرمین مدینہ پاک کی بنیاد بھی خود حضور علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے رکھی ہے، اور پاکستان کی بنیاد بھی حضور نے اپنی نظر عنایت سے اس کو بنایا. حضور علیہ السلام کی خصوصی نظر عنایت اس ملک کے اوپر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو حق بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ہم نے اس دین کو تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے. اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے، اسلام تو مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا. یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اسلام ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا. ہمیں تو تنزلی نظر آتی ہے، لیکن وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں آج ان کے ملکوں میں جا کر دیکھ لیں، آج اسلام وہاں پر بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اسلام وہاں پر ترقی سے پھیل رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور پھر میری زبان ہمارے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. حق آ گیا اور باطل تباہ و برباد ہو گیا. تو حضور علیہ السلام بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور
آقا علیہ السلام اس آیت مبارکہ کو پڑھتے جاتے تھے تو علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ کفار کے بتوں کو توڑنا یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وہ کفار کے بتوں کو توڑا جائے یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کی دلیل جو ہے اسی آیت مبارکہ سے نازل ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے حضور نے بتوں کو توڑا۔ اور آج ہمارے گھروں میں بھی ایک چیز دیکھنے میں نظر آتی ہے، تو لوگوں آپ دیکھتے ہیں گھروں میں جائیں تو لوگوں نے مختلف قسم کی جو ہے وہ مورتیاں گھر میں رکھی ہوتی ہیں، مٹی کی بنی ہوتی ہیں، اور جانوروں کو پلاسٹک کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، پلاسٹک کے بت بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ علماء نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ یہ اسی بتوں کی مثال ہے، اور اپنے گھروں سے اس چیز کو، اس طرح کی چیزوں کو نکالنا۔ آپ گھروں میں جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ جانوروں کی تصویریں وہاں پہ لگی ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں پر بت ہو وہاں پر تصویر ہو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کار میں نہیں آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کی رامی صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں آپ فرماتی ہیں کہ ام عائشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے گھر کے سیر میں ایک پردہ لٹکایا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، ایک پردہ لٹکا تھا تو اس پردے پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے اس پردے کو اتارا اور حضور نے اس پردے کو پھاڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کپڑے کو پھاڑ دیا جس کپڑے کے اوپر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ تو یہ ہم بڑے جو پردے لے آتے ہیں اس کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں، کارٹونسٹ بنے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان کو اپنے پردے بنا لیتے ہیں اپنے گھر کی سجاوٹ کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسا کمرہ جہاں پر سامنے تصویریں لگی ہوئی، اس کمرے میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر بندہ آگے تصویر ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس بندے کی نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کسی انسان کی تصویر ہو، چاہے وہ کسی جانور کی تصویر ہو، چاہے کسی کی شبیہ بنائی گئی ہو۔ تو ایسا کمرہ، ایسا کپڑا کہ جس پہ تصویر بنی ہو، جس کے آگے تصویر، چاہے وہ کسی بزرگ کی تصویر بھی کوئی نہ ہو، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ ہم بعض لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو اپنے پیران کی وہ تصویریں لٹکا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پر لوگوں کو کہا بھی صحیح کہ یار یہ آگے تصویر لگی ایسے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو وہاں پر محفل تھی، ان کے پیر صاحب بیٹھے ہوئے تو سامنے لٹکی ہوئی تھی، تو نماز کا وقت ہوا، میں نے کہا بھائی یہاں پہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی ہم نے اپنے پیر صاحب کی تصویر کو نہیں اتارنا ہے۔ یہ ہماری جاہلیت یہاں تک پہنچ چکی ہے، ہم تصویروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور آج کل عجیب سا دکانوں میں جاؤ نا، 50-60 بزرگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان کے خاکے بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہی تصویریں اگر کوئی کافر بنا دے تو ہم ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کے خاکے بنائے گئے، ہم نے کتنا احتجاج کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بنائی جاتی ہے، ایسے پتہ نہیں ان کی ایسی شکل تھی یا نہیں تھی، بزرگوں کی تصویریں بنا کر عجیب، ہماری حالت عجیب ہے۔ ایک دکاندار اپنی دکان میں وہ بزرگوں کی تصویریں لگا کے بیٹھا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھنے نہیں جاتا، گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، حضور غوث اعظم کی تصویر لٹکی ہوئی ہے، پیر صاحب کی تصویر لٹکی ہوئی ہے، نماز کا وقت تو ہے، گھر میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تصویریں سے برکتیں نہیں آتی ہیں، برکت آتی ہے اللہ کے ذکر سے، برکت آتی ہے نماز پڑھنے سے، برکت آتی ہے اللہ کے ذکر سے، برکت آتی ہے۔ تو ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے اس پردے کو اتار کر پھاڑ دیا، حضور نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے تصویروں کو ادب کے ساتھ لٹکانے کی، تصویروں کو ادب کے ساتھ بچھانے کی۔ آقا علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا، اور جو حضور کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے۔ ایک دفعہ حدیث پاک میں ہے، جبریل امین حضور کے ساتھ وعدہ کر گئے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ تو حضور انتظار کرتے رہے، جبریل امین نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد جبریل امین پھر آئے، تو حضور نے پوچھا کہ جبریل میں تیرا انتظار کرتا رہا تو آیا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں آیا تو تھا، لیکن جب میں آیا تو آپ کے چارپائی کے ساتھ ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے میں واپس چلا گیا، کیونکہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ جہاں پر کتا بیٹھا ہو وہاں پر اللہ کے فرشتے رحمت کے نہیں آتے۔
اور ایک بات کا اور بھی خیال کیا کریں جس کو بزرگوں علماء نے بڑی شدت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. جب کسی کی روح نکل، ہمارے گھروں میں تصویریں، اکثر گھروں میں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، کسی کے باپ کی ہے، کسی کی گھر والوں کی ہے، بچوں کی ہیں، یہ تصویریں گھروں میں لٹکی ہوتی ہیں. تو علماء نے یہ لکھا ہے اگر کسی کی روح نکل رہی ہے یا کسی کے گھر میں فوتگی ہوگی ہے فوراً وہ تصویریں اتار دیں. کیوں؟ اگر وہ تصویریں موجود ہوں گی اس گھر میں اللہ کے فرشتے رحمت کے نہیں آئیں گے. یہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور کی حدیث سے تو انکار ہے ہی نہیں. باقی ہماری تعویلیں ہم کرتے ہیں جو مولوی صاحب نے نیا مسئلہ کر دیا، مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے. یہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے. اس وقت تو کم از کم بھائی تصویریں اتار دو نا گھر سے. ان تصویروں کو لٹکا کے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے تصویر اگر بنی ہوئی ہے اس کو گھر میں کمرے میں رکھ دو، بکسے میں رکھ دو. اگر باپ کی یاد آتی ہے باپ کی تصویر کو دیکھو. اگر باپ نیک تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، پھر اس کی تصویر کو نہ دیکھو، اس کے عمل کو دیکھو، اس کے عمل پہ عمل کرو. ماں نمازی تھی، ماں کی تصویر اپنی جگہ پہ. ماں میں نے کئی دیکھا ہے لوگوں کی، میں خدا کی قسم تہجد پڑھنے والی ہوتی ہیں، ماں کے جانے کے بعد بھی بیٹے اپنی ماں کی اس سنت کو ادا نہیں کرتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے ہیں. محبت یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی تصویروں کو دیواروں پہ لٹکا دو. ماں باپ کے ساتھ محبت یہ ہے کہ عمل صالح کرو، نماز پڑھو. ہم ادھر نماز پڑھیں گے جب کہیں گے رب اغفر لی ولوالدی، اللہ قبروں میں بھی ہمارے ماں باپ کو بخش دے گا. یہ محبت ہے. محبت یہ نہیں ہے ان کی تصویریں لٹکا کر، ان کی تصویریں دیکھ کر بیٹھ کر روتے رہو. محبت یہ نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اگر اولاد نیک ہے تو تم قبر میں ہوگے. نیک اولاد دنیا میں بیٹھ کر ماں باپ کو قبر میں فائدہ دیتی رہتی ہے. کتنا عظیم وہ شخص ہے جو مرنے کے بعد اپنی اولاد نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جاتا ہے. کتنا عظیم انسان ہے جو مرنے کے بعد نمازی اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، قرآن پاک پڑھنے والی اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، تہجد پڑھنے والی نماز چھوڑ کے جاتا ہے. انسان وہ انسان کائنات کا خوش قسمت ترین انسان ہے جس کے مرنے کے بعد اس کی اولادیں پیچھے نماز پڑھتی ہیں، ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں. اللہ کے نبی کریم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری حدیث مبارکہ گرامی ہے اور یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. ام المومنین فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہر اس چیز کو توڑ ڈالتے تھے جس میں تصویر بنی ہوتی تھی. حضور ہر اس چیز کو توڑ دیتے تھے. ہمارے گھروں میں کپڑے بھی آتے ہیں بچوں کے تصویروں والے ہوتے ہیں. ہماری مسجد میں بھی بچے نماز پڑھنے کے لاتے ہیں، کسی کی تصویر پہ، کسی کی شرٹ پہ گھوڑا بنا ہوتا ہے، کسی کی شرٹ پہ کوئی. اور ہماری بدبختی یہاں پر پہنچ چکی ہے ہمارے نوجوان وہ شرٹیں لیتے ہیں جہاں پر انگریزوں اور ہندوؤں کی، نان مسلم کی تصویریں بنی ہوتی ہیں اور وہ تصویریں اپنے سینے پہ سجا کے چل رہے ہوتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سینے کے بہر بھی، سینے کے اندر بھی حضور کی تصویر کو سجا کے چلتا. حضور کی تصویر اپنے سینے میں لگا کے، حضور کی اپنے دل میں حضور کی تصویر کو لگا کے چلتا، اپنی آنکھوں میں حضور کی تصویر کو رکھتا. آج ہماری بدبختی یہاں پر پہنچ چکی ہے کہ ایک شرابیں پینے والا، ایک غیر مسلم کی تصویر ہمارا نوجوان اپنے سینے پہ سجا کر وہ فخر محسوس کرتا ہے. حضور گھر میں جاتے تھے، اگر تصویر بنی ہوتی جس چیز پر حضور اس کو توڑ دیتے تھے. ہمارے گھروں میں ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ ہماری شریعت ہمیں کیا در کا حکم دے رہی ہے؟ سامعین محترم، علماء نے اس میں اسی آیت مبارکہ میں ان مسائل کو بیان کیا ہے اور دوسری حدیث پاک کو بیان کرے. صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث پاک موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم میں ابن مریم نازل نہ ہو جائیں گے جو عدل و انصاف سے حکم دیں گے. وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور اس قدر مال دیں گے کہ لینے والوں میں کوئی مال لینے والا باقی نہیں ہوگا. اللہ، یہ جو ٹئی ہے یہ صلیب کا نشان ہے.
اگر کسی کی مجبوری ہے آفس میں جانے کے لیے، علماء نے اس کو اجازت دی ہے کہ کسی کی مجبوری ہے کہ اس کو ٹائی کے بغیر جو ہے اس کو نہیں آنے دیتے، تو اس کی مجبوری ہے، ورنہ عام حالت میں مسلمان کو وہ صلیب، یہ جو ٹائی باندھتے ہیں نا عیسائی، یہ ان کے صلیب کے نشان کی نشانی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے سب سے پہلے صلیب کے نشان کو توڑ دیں گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اس کو توڑیں گے۔ اور آج ہم جب شادی ہوتی ہے ہمارا دلہا بھائی کتنے فخر کے ساتھ وہ ٹائی کو اپنے گلے میں لگا کے کھڑا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان کتنے فخر کے ساتھ اس ٹائی کو گلے میں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کی نشانی ہے، یہ عیسائیوں کی پہچان ہے۔ مسلمان کی پہچان یہ ٹائی نہیں ہے، مسلمان کی پہچان اس کے نبی کی سنت، اس کی داڑھی مبارک ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور کا لباس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس یہ نہیں تھا، یہ عیسائیوں کی پہچان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے، اللہ نے یہ اعلان کیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا باطل تباہ ہو گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل آیا ہی تباہ ہونے کے لیے تھا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔